ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے ایک ہی چیز، پارٹ 11، حصہ 2، سچائی، کامیابی کا سادہ راستہ۔ دنیا کی تعبیر کرتے وقت محتاط رہیں، یہ اسی طرح ہے۔ ایرچ ہیلر۔ آزاد۔ عرصہ دراز سے میں نے کامیابی کے جھوٹ کے مطابق زندگی گزارنے کا نقصان اٹھایا۔ جب میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا، اس وقت میں ہر چیز کو یکساں اہمیت کا حامل سمجھتا تھا اور اسی بات کی گردان کرتا رہتا تھا، اور میں اس کی جد و جہد بھی بہت کرتا تھا۔ مایوسی کے عالم میں بالآخر میں نے خود پر یہ شبہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا مجھ میں مکمل کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت یا خواہش موجود ہے۔ جب میری زندگی مسلسل عدم توازن کا شکار رہنے لگی، میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ایک بڑی کامیاب زندگی بسر کرنے کی کوشش ممکن ہے کہ ایک بری چیز ہو۔ جب آپ ایک ایسی چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ممکن نہیں، آپ بخوبی زوال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں ناکام ہو چکا تھا۔ اپنی منزل کے حصول کی خاطر میں نے مزید جد و جہد شروع کر دی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی کوشش کا آغاز کر دیا۔ میں نے واقعتاً ایسا ہی کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ صورتحال بھرپور زندگی گزارنے کے مترادف ہے، جبکہ آپ کے جبڑے بھینچے ہوئے ہیں، آپ کی مٹھی بند ہے، آپ کا معدہ اینٹھن کا شکار ہے، اور آپ کا ہدف تحلیل ہو چکا ہے۔ نیچے جھکتے ہوئے میرا سانس بند ہو چکا ہے، اور میرا بدن بے چین ہو چکا ہے اور مکمل طور پر تناؤ اور دباؤ کا شکار ہے۔ میں نے محض یہی سمجھا کہ یہ ارتکاز توجہ اور شدت کا احساس ہے۔ جب میں نے جھوٹ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اس سوچ نے عملاً کام کیا، لیکن اس نے مجھے ہسپتال بھی پہنچا دیا۔ میں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ آپ نے بھی کامیابی کے متعلق اس قسم کی گفتگو کی ہوگی، کامیابی کی مانند چلے ہوں گے، حتیٰ کہ کامیابی کی مانند لباس بھی پہنا ہوگا۔ میں یہ نہیں تھا، لیکن میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر کوئی بھی طریقہ اپنانے کے لیے تیار تھا۔ اس لیے میں نے اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ کی خواہش ہے۔ یہ طریقہ بھی کامیاب رہا، لیکن کچھ دیر، اور پھر میں کامیابی کے کھیل سے اکتا گیا۔ میں صبح کاذب سے پہلے بھی بیدار ہو جاتا اور حوصلہ افزا نغمے گنگناتا اور کسی بھی شخص سے پہلے باہر نکل جاتا۔ در حقیقت یہ سوچ مجھ پر اس قدر حاوی ہو گئی کہ میں اس وقت اپنے دفتر روانہ ہو جاتا جب شہر ابھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا۔ میں اپنی میز پر اس لیے جلد پہنچ جاتا تاکہ کام کے معاملے میں ہر کسی کو مات دے سکوں۔ میں نے یہ نظریہ قبول کرنا شروع کر دیا جو ممکن ہے کہ یہی ہوتا کہ اس وقت میری خواہشات اور عزائم کس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ جب میں ایک اچھی جد و جہد کرتا ہوں، میں صبح 7:30 بجے اپنے عملے کے ساتھ ملاقات کرتا، جبکہ میں عین 7:31 پر دروازہ بند کر دیتا اور ہر اس شخص کو اندر داخل نہ ہونے دیتا جسے آنے میں تاخیر ہو جاتی۔ میں بہت جذباتی ہو جاتا، لیکن میں یہ یقین کرنے لگتا کہ کامیابی کے حصول کا یہی واحد طریقہ ہے اور دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنے کا صرف یہی واحد طریقہ ہے۔ میرا یہ طریقہ بھی کارگر رہا، لیکن بالآخر اس نے مجھے بھی دوسروں کی مانند کامیابی سے بہت دور دھکیل دیا۔ اب میں نے واقعی یہ سوچنے کا آغاز کر دیا تھا کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہر صبح جس قدر ممکن ہو سکے تیزی سے اپنے کام انجام دوں، خود کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دوں، پھر دروازہ کھولوں اور تمام دن کام میں جتا رہوں کہ جب تک میں واقعی جل کر خاکستر نہیں ہو جاتا۔ اور یہ سب کچھ میرے لیے کیا کچھ لے کر آیا؟ کامیابی، اور اس نے مجھے بیمار اور پریشان کر دیا۔ بالآخر میں اس کامیابی سے بیزار ہو گیا۔ اس لیے میں کیا کرتا؟ میں نے یہ جھوٹ دفن کر دیے اور مخالف سمت چل دیا۔ میں نے انتہائی کامیاب افراد سے ملاقات کی اور تمام روایتی ہتھ کنڈوں سے جان چھڑا لی جو عام طور پر کامیابی کے حصول کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے خود کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کیا۔ میں نے واقعی اپنے بدن کی بات سننی شروع کر دی۔ میں نے آہستگی اختیار کر لی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، اور پھر میں نے کام کرنے کے وقت ٹی شرٹ اور جینز پہننی شروع کر دی اور کسی بھی شخص سے اپنے لیے کسی بھی تبصرے کو انسنا کر دیا۔ میں نے موجودہ لب و لہجہ اور رویہ ترک کر دیا اور اپنی اصلی شخصیت اختیار کر لی۔ میں اپنے گھرانے کے ساتھ ناشتہ کرتا۔ میں اب روحانی اور جسمانی طور پر تندرست ہو چکا تھا۔ بالآخر میں نے کام کرنے کی رفتار آہستہ کر لی، بہت کم کام کرتا،
میں نے دانستہ اور بامقصد انداز میں کاموں میں کمی کر دی. میں پہلے سے کہیں زیادہ سست ہو گیا اور حتیٰ کہ سانس بھی آہستہ لینے لگا. میں نے کامیابی کی مسلمہ کلیوں کو ترک کر دیا. اندازہ کریں کہ اس کے بعد کیا ہوا. میں پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب ہونے لگا اور اپنی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان محسوس کرنے لگا. اور پھر میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا: ہم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں، ہم ضرورت سے زیادہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور ہم اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا تجزیہ بھی ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. ہم اپنے کاروباروں اور زندگیوں کا جائزہ بھی ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں. طویل اوقات کار مفید ہوتے ہیں اور نہ ہی صحت بخش. اور پھر اس وقت بھی کامیاب ہو جاتے ہیں جب ہم ان کاموں سے احتراز کرتے ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں. مجھ میں یہ انکشاف ہوا کہ ہم وقت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ کہ کامیابی کی بنیاد وہ کام نہیں جو ہم دن بھر کرتے ہیں، بلکہ کامیابی کی بنیاد محض وہ چند کام ہیں جنہیں ہم بہترین انداز میں انجام دیتے ہیں. میں نے یہ بخوبی سیکھ لیا کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کے مطابق خود کو مختص کریں. اگر آپ ایمانداری سے کہہ سکیں یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے اس وقت ہونا چاہیے تھا اور عین وہی کام کر رہا ہوں جو مجھے کرنے چاہیے تھے، تو پھر آپ کی زندگی کے تمام حیرت انگیز ممکنات ممکن ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بھی سیکھا کہ ان میں سے اہم بات یہ ہے کہ واحد چیز، واحد حکمت عملی حیران کن طور پر وہ سادہ سچ ہے جو غیر معمولی کامیابی کی بنیاد ہے. ارتکاز توجہ. بے شمار کم اہم کاموں سے احتراز اور ایک ہی انتہائی اہم کام پر توجہ کا ارتکاز ایک ہنر ہے. یہ ایک سادہ بات اور قابل انتقال بھی ہے. کسی کام کو مختلف انداز میں انجام دینے کی خاطر محض حوصلہ و ہمت درکار ہے. جارج اینڈرز. 23 جون سن 1885 کو پٹسبرگ میں اینڈریو کارنیگی نے ٹری کمرشل کالج کے طلبہ سے خطاب کیا. اپنی کاروباری کامیابی کے عروج پر کارنیگی اسٹیل کمپنی دنیا کی ایک بہت بڑی اور منافع بخش کمپنی تھی. بعد ازاں کارنیگی جان ڈی راکرفیلر کے بعد دنیا کا دوسرا دولت مند ترین شخص بن گیا تھا. کارنیگی کی باتیں بعنوان کاروباری کامیابی کا راستہ میں اس نے ایک کاروباری کامیاب شخص کی حیثیت سے اپنی زندگی کے متعلق گفتگو کی اور یہ نصیحت کی. اور کامیابی کی بنیادی شرط، عظیم راز، یہ ہے کہ اپنی توانائی، خیالات اور سرمایہ کے تمام تر توجہ اس کاروبار پر منتقل کر لیں جسے آپ چلا رہے ہیں. اس سلسلے میں جب آپ واحد چیز، واحد حکمت عملی سے آغاز کریں، اسی کے مطابق جد و جہد کا عزم سمین کر لیں. ہر قسم کی بہتری اپنائیں، بہترین آلات حاصل کریں اور ان کے متعلق بخوبی علم حاصل کریں. وہ ادارے جو ناکام ہو جاتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ بھی کھیر دیا ہوتا ہے. اس سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن بھی منتشر کر لیا ہے، انہوں نے ادھر ادھر سرمایہ کاری کی ہوتی ہے. اپنی تمام صلاحیتیں اور وسائل کسی ایک چیز کے لیے مختص مت کریں. قطعی غلط ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں اپنی تمام صلاحیتیں اور وسائل ایک ہی چیز کے لیے مختص کر دیں اور پھر دیکھیں کہ نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے. اپنے ارد گرد جھانکیں اور معلومات حاصل کریں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ناکام نہیں ہوتے. ایک ہی کام کی انجام دہی بہت آسان ہے. اس ملک میں بہت سے کاموں پر بیک وقت توجہ مرکوز کرنے کے باعث کامیابی حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا آپ کو کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے؟ ارتکاز توجہ مطلوب ہے. مارک ٹوین نے کارنیگی کی بات پر صاد کیا اور اسے اپنے انداز میں بیان کیا. کامیابی کے راستے پر پیش رفت کا راز یہ ہے کہ کامیابی کے حصول کے لیے پہلا قدم اٹھایا جائے، اور اس مقصد کے حصول کی خاطر آپ کو چاہیے کہ اپنے غیر اہم کاموں سے احتراز کریں اور انہیں چھوٹے چھوٹے قابل انجام کاموں میں ڈھال دیں اور پھر پہلے کام سے شروع کریں. اور اب آپ کو کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلا کام کیا ہو؟ ارتکاز توجہ مطلوب ہے. کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ان دونوں عظیم افراد نے اپنی نصیحت کو راز قرار دیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس لحاظ سے راز ہے، کیونکہ کچھ لوگ کسی چیز کو جانتے ہیں لیکن اسے مناسب اہمیت نہیں دیتے. اکثر لوگ اس چینی کہاوت کو جانتے ہیں: ہزاروں میل سفر کا آغاز محض ایک قدم اٹھانے سے ہوتا ہے. وہ لوگ اس بات کی مسلسل پذیرائی کرتے ہیں. اگر یہ بات سچ ہو تو پھر ایک غلط قدم ایک ایسے سفر کا آغاز کا باعث بن جاتا ہے جو ہماری منزل سے کوسوں دور ہوتا ہے. ارتکاز توجہ کا تصور ہمیں غلط قدم اٹھانے سے روکتا ہے. زندگی ایک سوال ہے. ممکن ہے کہ آپ یہ استفسار کریں، ہم اس وقت ایک سوال پر اپنی توجہ کیوں مرکوز کرتے ہیں جب ہم واقعی کسی جواب کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ جوابات سوالات کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں، اور کسی بھی جواب کا معیار سوال کے معیار کے مطابق مقرر ہوتا ہے. غلط سوال پوچھیں، آپ کو غلط جواب ملے گا. درست سوال پوچھیں، درست جواب ملے گا. انتہائی طاقتور سوال پوچھیں،
اور اس کا جواب زندگی تبدیل کرنے کا باعث ہوگا۔ ایک دفعہ والٹیئر نے لکھا تھا، کسی شخص کا جائزہ اس کے جوابات کی بجائے اس کے سوالات سے لیں۔ سر فرانسس بیکن نے مزید کہا تھا، ایک معقول اور دانا سوال نصف دانش ہوتا ہے۔ اندرا گاندھی نے کہا، انسانی ترقی کی بنیاد سوال کی طاقت ہے۔ عظیم سوالات عظیم جوابات کا واضح اور فوری راستہ ہوتے ہیں۔ ہر موجد ماہیت قلب پر مشتمل سوال کے ذریعے اپنی جستجو کا آغاز کرتا ہے۔ سائنسی طریقہ قیاسی انداز میں کائنات کے لیے سوال پوچھتا ہے۔ 2000 سے زائد قدیم ارسطوانہ طریقہ سوالات کے ذریعے تدریس ابھی تک اعلیٰ تعلیمی اداروں میں رائج ہے۔ سوال ہماری تخلیقی سوچ کو ابھارتے ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ سوالات پوچھنے کا عمل آموزش اور کارکردگی میں 150% تک اضافہ کرتا ہے۔ اور اب آخر میں مصنف نینسی ویلارڈ کے اس موقف سے اختلاف بہت مشکل ہے کہ بعض اوقات سوالات جوابات سے کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے میں پہلی بار سوالات پوچھنے کی افادیت سے باخبر ہوا۔ میں نے نوجوانی کے عالم میں ایک ایسی نظم پڑھی جس نے مجھ پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے، اور اس وقت سے یہ ہمیشہ میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ میری اجرت، جے بی ریٹن ہاؤس۔ میں نے محض ایک پیسے کی خاطر اپنی زندگی کا سودا کیا، اور زندگی نے مجھے مزید کچھ نہیں دیا۔ تاہم میں نے شام کو بھیک مانگی۔ جب میں نے اپنی خالی جیب ٹٹولی، کیونکہ زندگی محض ایک آجر ہے، وہ تمہیں ہر وہ چیز دیتا ہے جس کی تم فرمائش کرتے ہو، لیکن جب تم اپنی مزدوری مقرر کر لیتے ہو تو پھر کیوں تم کام کا بوجھ اٹھاؤ؟ میں نے ایک خادم کی حیثیت سے کام کیا، صرف اس لیے کہ سیکھ سکوں، لیکن میں مایوس ہوا کہ جس قسم کی مزدوری میں نے زندگی کے لیے طلب کی تھی وہ زندگی نے بخوشی عطا کر دی تھی۔ آخری 2 سطریں اس قابل ہیں کہ انہیں دہرایا جائے کہ جس قسم کی مزدوری میں نے زندگی کے لیے طلب کی تھی وہ زندگی نے بخوشی عطا کر دی تھی۔ میری زندگی کا ایک بہت ہی زبردست لمحہ اس وقت آن پہنچا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ زندگی ایک سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ ہم ان سوالوں کی تشریح کیسے کرتے ہیں جو ہم خود سے پوچھتے ہیں۔ یہ عمل اس جوابات کا تعین کرتا ہے جو عملی طور پر ہماری زندگی بن جاتے ہیں۔ اس وقت مشکل امر یہ ہے کہ درست سوال ہمیشہ بہت ہی زیادہ واسع نہیں ہوتا۔ اکثر کام جو ہم انجام دینا چاہتے ہیں ایک لائحہ عمل یا ہدایات کے ایک مجموعے کے ذریعے سامنے آتے ہیں، اس لیے درست سوال کی تشکیل بہت مشکل ہے، اور اس ضمن میں وضاحت ہمارے اندر سے آنی چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اس سفر کا خود تعین کرنا چاہیے، خود اپنے لائحہ عمل تیار کرنے چاہیے، اور ہمارے اپنے قطب نما خود تشکیل دینے چاہیے۔ اس جواب کی ہمیں تلاش ہے، اس کی جستجو کرنے کی خاطر ہمیں درست سوالات تشکیل دینے چاہیے۔ اس لیے آپ یہ سب کیسے کر سکیں گے؟ آپ ان منفرد سوالات سے کیسے نمٹیں گے جو آپ کو منفرد جوابات کی طرف لے جاتے ہیں؟ آپ ایک سوال پوچھتے ہیں، ارتکاز توجہ کا سوال۔ جب کوئی ایک غیر معمولی اور منفرد زندگی کا خواب دیکھتا ہے، اسے بالآخر پتہ چل جاتا ہے کہ اس زندگی کے حصول کی خاطر اسے کوئی غیر معمولی اور منفرد قسم کی سوچ اپنانا ہوگی، اور ارتکاز توجہ یہی غیر معمولی اور منفرد سوچ ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں رہنمائی میسر نہیں، یہ وہ ان خاص غیر معمولی اور منفرد جوابات کی تلاش کے لیے ایک ایسا سادہ طریقہ بن جاتا ہے جو غیر معمولی نتائج کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے جسے انجام دینے سے میرے لیے ہر چیز بہت ہی آسان اور غیر ضروری ہو جائے گی؟ What's the one thing that I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary؟ ارتکاز توجہ کا سوال مغالطے کے لحاظ سے اس قدر آسان ہے کہ اس کی قوت کو اس قدر آسانی سے ایک ایسا شخص تحلیل کر سکتا ہے جو اس کا بغور جائزہ نہیں لیتا، لیکن یہ ایک غلطی ہوگی۔ ارتکاز توجہ آپ کو نہ صرف بڑے منظر نامے کے سوالات کے جواب کی طرف لے جاتی ہے بلکہ کم ارتکاز توجہ کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے انڈوں کی ٹوکری کہاں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اس سے پہلے قدم کے متعلق بھی بتاتی ہے جس کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کس قدر عظیم ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کس قدر کم کوشش سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف بڑے منظر نامے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے بلکہ آپ کی آئندہ چھوٹی سی کوشش کے لیے رہنما بھی ہے۔ غیر معمولی نتائج شاذ و نادر ہی اتفاقیہ حاصل ہوتے ہیں، وہ ہماری طرف سے اپنائے گئے طریقوں اور سرگرمیوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ ارتکاز توجہ آپ کو اپنے ترجیحی کام اور اس کام کی انجام دہی کے لیے بہترین فیصلہ سازی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے باعث آپ ہر قسم کے غیر ضروری کاموں سے نجات پا لیتے ہیں اور آپ کو اپنے لیے انتہائی اہم کاموں کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال آپ کو پہلے پانسے کی طرف لے جاتی ہے، اس مقصد کی خاطر کہ آپ ایک ممکنہ بہترین دن
مہینے، سال یا اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے راستے پر گامزن رہیں، ارتکاز توجہ کا معاملہ اٹھاتے رہیں، اسے بار بار پوچھیں، کیونکہ اس طرح آپ اپنے انتہائی ترجیحی کاموں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ پھر جب بھی آپ اپنے کاموں پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے، آپ کو اپنے آئندہ ترجیحی کاموں کا علم ہوتا جائے گا۔ اس انداز فکر کی صلاحیت یہ ہے کہ اس طرح اپنے اہم ترین ترجیحی کام کو سب سے پہلے انجام دیتے ہیں۔ جب آپ اپنا سب سے پہلا اہم ترین کام انجام دیتے ہیں تو آپ پہلے اس ضمن میں درست اور حقیقی انداز فکر اپناتے ہیں، سب سے درست مہارت کو سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور سب سے پہلے درست تعلق قائم کرتے ہیں۔ جب آپ ارتکاز توجہ کا عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ از خود ہی اپنے لیے قابل ترجیح کام اختیار کرتے جاتے ہیں، اور جب یہ سلسلہ چل نکلتا ہے تو پھر آپ پانسے کی قوت اور اثر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سوال کی تشریح اور بناوٹ۔ ارتکاز توجہ کا معاملہ تمام سوالات کو واحد سوال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ واحد چیز کیا ہے جسے میں انجام دے سکوں کہ ہر چیز میرے لیے بہت ہی آسان یا غیر ضروری ہو جائے؟ پہلا حصہ، وہ کیا چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ اس کے ذریعے ایک بہت ہی مرتکز سوال پیدا ہوتا ہے۔ واحد چیز، واحد حکمت عملی کیا ہے جو آپ کو یہ جواب دے گی کہ ایک چیز کے مقابلے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے ذریعے آپ کسی اہم چیز کے متعلق اپنی توجہ مرکوز کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک بہت ہی اہم راستے سے آگاہ کرتی ہے۔ اگرچہ آپ بہت سے متبادلات اختیار کر سکتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس کے متعلق سنجیدگی اختیار کریں، کیونکہ آپ 2، 3، 4 یا اس سے زیادہ حاصل نہیں کرتے۔ آپ بہت سی چیزیں اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ محض ایک اور صرف ایک ہی چیز کو اختیار کریں۔ آخری لفظ کر سکتے ہیں ایک ایسا جامع حکم اور ہدایت ہے جو آپ کو ایک ممکن کام کی انجام دہی کے لیے راغب کرتی ہے۔ لوگ عام طور پر اس کو کرنا چاہیے، کر سکتا تھا یا کرتا میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تمام متبادلات ایک نقطہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں انجام دینی چاہیے یا ہم انجام دیتے لیکن ہم انجام نہیں دیتے، لیکن کر سکتا ہوں کا تصور ہر دفعہ آپ کے عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کر سکتا تھا، کرنا چاہیے، کرتا، بھاگ گئے، کر لیا کہ پیچھے چھپ گئے۔ شیل سلورسٹین۔ ادب سرائے۔